बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक जो है वो है जी जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स। जनरेशन का मतलब क्या होता है भाई? जब आप किसी एक तरीक़ाकार से किसी एक काम को करते हैं तो वो काम मोस्ट प्रोबेबली हो जाता है, लेकिन उसमें एफिशिएंसी का उनसर कम या ज़्यादा हो सकता है। शुरू में जब आप कोई भी काम करते हैं तो वो इतना अच्छा नहीं होता। एफिशिएंसी का मतलब है बहुत ज़्यादा आपको अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता। शुरू में जो डिवाइसेस या जो मेथड्स आप इस्तेमाल करते हैं उसमें एफिशिएंसी कम होती है, उसकी इस्तेदाद कार कम होती है, वो कम परफॉर्मेंस देता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो नए नए मेथड्स आते हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं। जब कोई नया मेथड आता है या नई टेक्नोलॉजी आती है जो कि पिछली टेक्नोलॉजी से खासी बेहतर हो, खासी मुख्तलिफ हो, तो हम उसे कहते हैं कि ये नई जनरेशन आ गई है। आप ये बात याद रखें, एफिशिएंसी उसमें अहम तरीन चीज़ है। तो नई जनरेशन में एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, काम करने की इस्तेदाद कार ज़्यादा बढ़ जाती है। हम कहते हैं नई जनरेशन आ गई है। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको जनरेशन का पता चल गया होगा कि जनरेशन, लफ्ज़ जनरेशन से मुराद क्या है। यहाँ पर हमारा टॉपिक है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स की जनरेशन्स। तो कंप्यूटर्स की जो मोटी मोटी जनरेशन्स हैं वो 5 हैं। तो पहली जो जनरेशन है वो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी वाली जनरेशन है। दूसरी जनरेशन ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी वाली जनरेशन है। तीसरी जो जनरेशन है दैट इज़ इंटीग्रेटेड सर्किट्स या आईसी जनरेशन कंप्यूटर्स। चौथी जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी है जो अभी जारी है। और इसके बाद जो 5वीं जनरेशन आएगी दैट वुड बी दी क्वांटम कंप्यूटिंग या क्वांटम कंप्यूटर्स। सबसे पहला जो कंप्यूटर बनाया गया वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया और ये कोई 1942-43 की बात है। और इस कंप्यूटर को जिस टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया उस टेक्नोलॉजी का नाम वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी है। वैक्यूम ट्यूब एक शीशे की नली होती है जिसकी मोटाई तकरीबन कोई 1.25 इंच 1.5 इंच के करीब होती है और उसकी लंबाई तकरीबन कोई 2-2.25 इंच के करीब होती है। और उसके ऊपर मुख्तलिफ कंडक्टर्स लगे होते हैं और शीशे की नली होती बंद है और उसके दरमियान से हवा को निकाल दिया जाता है। क्यों निकाला जाता है? ताकि उसमें हवा एज ए इंसुलेटर काम ना करे, यानी कि करंट पास हो सके एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की तरफ खला में से करंट पास हो सके। ऐसी ट्यूब को हमने वैक्यूम ट्यूब कहा। वैक्यूम ट्यूब या कोई भी दूसरी टेक्नोलॉजी हम क्यों यूज़ करते हैं? कंप्यूटर दरअसल बहुत सारे स्विचेस का मजमूआ है। जैसे आपके स्विच बोर्ड होते हैं ना, आप कमरे में दाखिल होते हैं और एक स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर बहुत सारे स्विचेस का मजमूआ है। कितने स्विचेस का मजमूआ है? तो भाई आज के दौर में बिलियंस ऑफ स्विचेस हो सकते हैं, मतलब अरबों स्विचेस लगे हैं। भाई कंप्यूटर तो एक छोटी सी मशीन है, तो स्विचेस कहाँ पे लगे हैं? बहुत छोटे छोटे टाइनी किस्म के, बहुत ही मीक स्लीक किस्म के स्विचेस हैं। और उनकी एक अहम बात यह है कि वो ऐसे स्विच नहीं है जैसे हम बल्ब को ऑन या ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑटोमेटिक स्विच हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिकली हम खोल या बंद कर सकते हैं। स्विच को ऑन ऑफ करते हैं आप ना, तो ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर लगे हुए जो स्विचेस हैं उनको इलेक्ट्रॉनिकली ऑन या ऑफ किया जा सकता है। दूसरी अहम बात, उनका साइज बहुत छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि आप उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। बहुत छोटी छोटी जगहों पे बहुत सारे स्विचेस लगे हुए होते हैं। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वैक्यूम ट्यूब एक स्विच की तरह काम करता है। और जब आप कंप्यूटर की बात करते हैं कि कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर इज़ ए पैक ऑफ स्विचेस। कंप्यूटर करता क्या है? तो कंप्यूटर असल में कैलकुलेशंस करता है, जमा मनफी ज़रब तकसीम करता है। बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब्स लगाकर हम कोई भी कैलकुलेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। और यही कंप्यूटर की सबसे बुनियादी और सबसे अहम तरीन एक्टिविटी है, सबसे अहम तरीन बुनियादी काम उसका
یہی ہے. تو ویکیوم ٹیوبس پہلی جنریشن کمپیوٹر کی جو 1940-50 کے درمیان میں تھی اس میں یوز کی گئیں. 50 کے بعد بھی کچھ عرصہ تک ویکیوم ٹیوب یوز ہوتی رہی. یہ جو کمپیوٹرز تھے ویکیوم ٹیوب والے، ان کمپیوٹرز کی جو جسامت تھی وہ خاصی بڑی تھی. بڑے بڑے ہالز کے اندر یہ کمپیوٹر آتے تھے. پوری بلڈنگ آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر ایک کمپیوٹر ہوتا تھا. اور کیوں ہوتا تھا بھائی؟ اس لیے کہ ویکیوم ٹیوبز کی جو جسامت ہے وہ خاصی بڑی ہوتی تھی. دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ کمپیوٹر خاصے سلو تھے. کتنے سلو تھے بھائی؟ آج کے دور کا 100 روپے میں ملنے والا ایک عام سا کیلکولیٹر اس وقت کے بہترین کمپیوٹر سے تیز ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کا کمپیوٹر کتنا سلو تھا یا سلگش تھا. بہرحال ایک نئی ٹیکنالوجی تھی اور اس وقت کے ہیومن بینگ سے وہ کمپیوٹر خاصا تیز تھا. تیسری بات، یہ کمپیوٹر خاصے ایکسپینسو تھے، بہت زیادہ مہنگے تھے. ملینز آف ڈالرز ان کے اوپر لگتے تھے تب جا کر یہ کمپیوٹرز بنتے تھے. اور ان کمپیوٹرز کو بنانا خاصا مشکل کام تھا. اس کے لیے اسپیشلائز قسم کے لوگ چاہیے ہوتے تھے اور مشین لیول کی پروگرامنگ ہوتی تھی کہ جس کے ذریعے ہم ڈیٹا کو پروسیس کر سکتے تھے. چوتھی اہم بات جو ان کمپیوٹرز کے ساتھ تھی وہ تھی جی ایرر پروننگ. یہ کمپیوٹرز بہت زیادہ ایرر جنریٹ کرتے تھے کیونکہ ویکیوم ٹیوبز ہائی لیول کرنٹ کے اوپر کام کرتی تھیں. مطلب کوئی 80 وولٹ یا 100 وولٹ کے قریب جو ہے وہ اس کو کرنٹ چاہیے ہوتی ہے. ویکیوم ٹیوب پہلے گرم ہوتی ہے اور پھر جا کے کام کرے گی. کوئی 10-15 منٹ اس کو وارم اپ ہونے کے لیے لگتے تھے. تو اس دوران ہیٹ جنریٹ ہوتی تھی اور اس ہیٹ جنریشن کی وجہ سے بہت ساری ویکیوم ٹیوبز زیادہ گرم ہو کے پھٹ جاتی تھیں، خراب ہو جاتی تھیں. اور اس پرابلم کو اوور کم کرنے کے لیے پھر اے سی ایئر کنڈیشننگ کی ضرورت ہوتی تھی جو کہ ایک ایکسٹرا برڈن ہوتا تھا اور اس کے اوپر بھی ہمیں خرچہ کرنا پڑتا تھا. نیکسٹ ٹیکنالوجی ٹرانزسٹر. ٹرانزسٹر ٹیکنالوجی 1947 میں 3 سائنٹسٹ تھے جنہوں نے ایک پرزہ بنایا جس کا نام تھا ٹرانزسٹر. ٹرانزسٹر بہت چھوٹا تھا. ویکیوم ٹیوب خاصی بڑی تھی، اس کے مقابلے میں ٹرانزسٹر بہت چھوٹی سی چیز تھی جس کا سائز کوئی میرے خیال سے 1 ملی میٹر بائی 1 ملی میٹر تھا اس وقت. اس کی وجہ سے بہت سارے ٹرانزسٹرز صرف ایک ویکیوم ٹیوب جتنی جگہ کے اوپر آ جاتے تھے. یہ ٹیکنالوجی جس وقت آئی تو ایک بہت بڑا جمپ ہوا، نئی جنریشن شروع ہوئی، بہت بڑا لیپ فارورڈ ہوا. ٹرانزسٹر کی وجہ سے کمپیوٹرز تھے ان کا سائز بہت چھوٹا ہو گیا اور ان کی جو کاسٹ ہے وہ بھی کم ہو گئی کیونکہ ٹرانزسٹر بنانے نسبتاً کم لاگت کا کام تھا. اور اسی طرح سے ٹرانزسٹر والی جو ٹیکنالوجی تھی انہوں نے کمپیوٹرز کو فاسٹ بھی کر دیا. یعنی کہ کمپیوٹر اتنے سلو ایسٹ اب نہیں رہے تھے. کیوں نہیں رہے تھے؟ کیونکہ ہم بہت زیادہ ٹرانزسٹرز اس کے اندر لگا لیتے تھے. لیکن اس کے باوجود اس کا سائز خاصا بڑا تھا، کوئی ایک کمرے کے قریب جو ہے وہ سائز تھا کمپیوٹر کا. اس میں ایررز کم آتے تھے کیونکہ یہ سالڈ سٹیٹ تھا. اس میں کوئی شیشے کی نلی نہیں لگی ہوتی تھی، کوئی اس کے اندر ویکیوم ٹیوب والا قصہ نہیں تھا اور کوئی وارمنگ بہت زیادہ نہیں کرنی پڑتی تھی. تو لہٰذا اس میں ایررز بھی کم آتے تھے اور ہیٹ بھی کم جنریٹ ہوتی تھی. لیکن پھر بھی ہیٹ اتنی زیادہ تھی کہ جس کے لیے آپ کو اے سی کی ضرورت پڑتی تھی. اور ٹرانزسٹرز کو ہم وائرنگ کر لیتے تھے، ایک ٹرانزسٹر کو دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے لیے وائرنگ کر کے کمپیوٹر بنا لیتے تھے. یہ جو جنریشن تھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں 1950 سے 60 کے درمیان یہ جنریشن چلی. نیکسٹ جنریشن جو تھی دیٹ واز انٹیگریٹڈ سرکٹ ٹیکنالوجی اور آئی سی جنریشن اس کو ہم کہتے ہیں. انٹیگریٹڈ کا مطلب ہے باہم مربوط، ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا، کنیکٹڈ. تو کچھ سائنٹسٹ تھے انہوں نے ٹرانزسٹرز کو، بہت سارے ٹرانزسٹرز کو ایک چھوٹے سے سیمی کنڈکٹر چپ کے اوپر فیبریکیٹ کرنے کی کوشش کی. فیبریکیٹ مین ایک چھوٹی سی چپ کے اوپر ان سارے ٹرانزسٹرز کو جوڑ دیا اور ان کی آپس کی وائرنگ بھی کر دی. بھائی کیوں کیا؟ تو اس میں پرابلم یہ آ رہا تھا کہ جو پریویس ٹیکنالوجی تھی ٹرانزسٹر ٹیکنالوجی، اس میں جب ایک خاص حد سے زیادہ ٹرانزسٹرز آپ لگانے کی کوشش کرتے تھے تو بہت ساری وائرنگ کرنی پڑتی تھی. تو جب آپ ہزاروں کے حساب سے ٹرانزسٹرز کو جوڑنے کی کوشش کریں گے تو تاروں کی سمجھ نہیں آئے گی، وائرنگ کی سمجھ نہیں آتی تھی. بڑا پرابلم ہوتا تھا، کوئی ایک وائر جل جاتی تھی یا کوئی ایک وائر ہل جاتی تھی، کسی ایک جگہ پرابلم ہوتا تھا تو سارا کمپیوٹر آپ کو دیڑنا پڑتا تھا. بہت سارا ٹائم وہ کھا جاتا تھا اور بہت ساری پرفارمنس سلو ہو جاتی تھی. تو اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے
انہوں نے ایک ایسا سرکٹ ڈیزائن کیا کہ جس کے اوپر بہت سارے ٹرانزسٹرز فیبریکیٹ کر دیے جائیں اور انٹرنل اس کی جو وائرنگ ہے وہ اس طرح سے ہو کہ وہ پورے کا پورا کام خود سے کرے. انٹیگریٹڈ سرکٹ کی جو اہم خصوصیات تھیں وہ یہ تھیں کہ انٹیگریٹڈ سرکٹ کی مدد سے کمپیوٹرز فاسٹ ہو گئے اور بہت چھوٹے ہو گئے اور ایکسپینسو بھی کم ہو گئے، کیونکہ انٹیگریٹڈ سرکٹ کو بنانے یا ان کو لاگت اس کے اوپر کم آتی تھی، بہت سستا ہو گیا. جو انٹیگریٹڈ سرکٹس والے کمپیوٹرز تھے ان میں غلطیاں، خرابیاں، ایررز کم تھے، اتنے کم تھے کہ ہمارا سسٹم خاصا اسٹیبل ہو گیا اور ہمیں بہت زیادہ اس کا کنسرن کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ جی اب کوئی ایک آئی سی جلے گا اور ہم جو ہے وہ دنوں کے حساب سے یا مہینوں کے حساب سے بیٹھے رہیں گے. تو آئی سی اگر جل بھی جاتا تو اس کی جگہ دوسرا آئی سی بڑی آسانی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ ایز کمپیئر ٹو ادر ٹیکنالوجیز ریپلیس ہو سکتا تھا. کمپیوٹرز کو اے سی کی ضرورت اب کم پڑ رہی تھی. ٹھنڈے علاقوں میں آپ آلموسٹ اے سی کے بغیر بھی کام کر سکتے تھے آئی سی والے جو کمپیوٹرز تھے. نیکسٹ ٹیکنالوجی 1970-75 کے بعد ابھی تک چل رہی ہے اور اسے ہم کہتے ہیں جی مائکرو پروسیسر ٹیکنالوجی. تو مائکرو پروسیسر اور انٹیگریٹڈ سرکٹ میں کیا فرق ہے؟ انٹیگریٹڈ سرکٹ میں بہت سارے ٹرانزسٹرز لگے ہوتے ہیں، جبکہ مائکرو پروسیسر ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں انٹیگریشن تو ہوتی ہے، بہت سارے ٹرانزسٹرز تو لگے ہوتے ہیں، لیکن مائکرو پروسیسر اپنے فنکشنز کو، اپنے افعال کو خود سے کنٹرول کرتا ہے. یعنی کہ انٹیگریشن بھی زیادہ ہوتی ہے اس میں. مائکرو پروسیسر ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی ہے، آپ باہر سے صرف اس کو ان پٹ دیتے ہیں اور آؤٹ پٹ لے لیتے ہیں، جبکہ کنٹرول آپ کا اندر ہی ہوتا ہے. مائکرو پروسیسر اپنے افعال کو، اپنے فنکشنز کو خود سے کنٹرول کرتا ہے. مائکرو پروسیسرز بہت زیادہ فاسٹ ہیں. آج کے جو فاسٹیسٹ کمپیوٹر ہیں وہ انہی مائکرو پروسیسرز کے اوپر کام کرتے ہیں. یہ بہت سمالر ہیں، لیس ایکسپینسو ہیں. تو مائکرو پروسیسر کی کاسٹ اتنی کم ہو چکی ہے کہ یہ بالکل کوڑیوں کے بھاؤ مل رہا ہے. ایرر فریڈم. تو آج کے دور کے کمپیوٹرز جو ہیں یا مائکرو پروسیسر جو ہیں وہ سال ہا سال چلتے ہیں. ایسے کمپیوٹرز ہیں جن کو سالوں کے حساب سے رن کیا جاتا ہے اور ان کے اندر کوئی ایرر، کوئی پرابلم نہیں آتی، پرووائڈیڈ دیٹ کہ آپ نے سافٹ ویئر ٹھیک لگایا ہوا ہے، آپ نے اس کو بجلی ٹھیک دی ہوئی ہے اور آپ کے باقی ریسورسز ٹھیک ہیں. تو مائکرو پروسیسر جو ہے وہ سال ہا سال مسلسل کام کر سکتا ہے. تو دس از ون آف دی بیسٹ فیچر آف مائکرو پروسیسر کہ جی اس کے اندر کوئی ایرر نہیں آتا. اہم بات ایک اور جو ہے اس میں یہ ہے کہ اب اس کو اے سی کی ضرورت نہیں ہے، اب اس میں ہیٹ کم جنریٹ ہوتی ہے. مائکرو پروسیسر والے کمپیوٹرز کو آپ ایئر کنڈیشننگ کے بغیر بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ کا جو سیل فون ہے وہ بھی ایک طرح کا پورا کمپیوٹر ہے اور مائکرو پروسیسر ٹیکنالوجی کے اوپر ہے. اس کے بعد فیوچر آف کمپیوٹرز کیا ہے؟ کمپیوٹر مستقبل میں کیسے ہوں گے؟ ابھی تک جو کمپیوٹرز ہیں وہ بائنری ڈیٹا کو پروسیس کرتے ہیں، ڈیجیٹل ڈیوائسز ہیں، آن اور آف کی سٹیٹ کے اوپر کام کرتے ہیں. کوانٹم کمپیوٹرز جو ہیں وہ ڈیٹا کو ڈائریکٹلی پروسیس کرنے کے قابل ہوں گے، ملٹی سٹیٹ ڈیٹا کو، اور اس سے ہماری پرفارمنس بہت تیز ہو جائے گی. ہماری دنیا میں ونڈرز ہونے لگ جائیں گے، اتنی زیادہ سپیڈ ہوگی کہ دنیا جو ہے وہ بہت ہی مختلف ہوگی. آج کی دنیا سے کوانٹم کمپیوٹر کی دنیا بہت مختلف ہوگی، بہت فاسٹ ہوگی، ان امیجنیبل قسم کی فاسٹنس آ جائے گی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے مشینیں ذہین ہو جائیں گی اور ہماری دنیا جو ہے اس کے اندر بہت ہی ابرپٹ قسم کی تبدیلیاں ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی، خدا حافظ.